بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورینٹل کالج میں دوران تعلیم مجھے لاہور کی معروف لائبریریوں کی ممبرشپ کا شوق پیدا ہوا۔ سوچا خریدے بغیر کتابیں پڑھنے کو ملیں گی۔ میں نے پنجاب لائبریری اور قائد اعظم لائبریری دونوں کے کارڈز بنوائے اور سہیلی کے ساتھ قائد اعظم لائبریری پہنچ گئی۔ بہت خوبصورت ماحول اور ایک زبردست لائبریری، لیکن افسوس کہ ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ نہ جا سکی کیونکہ فاصلہ زیادہ اور وقت کم ہوتا تھا۔ سوچا کہ پنجاب لائبریری ہی ٹھیک رہے گی کیونکہ وہ اورینٹل کالج سے قریب تھی۔ ہم 3 سہیلیوں نے پروگرام بنایا۔ کارڈ صرف میرا تھا، ایک ساتھ دینے اور دوسری تصویریں کھنچوانے ساتھ آئی۔ لاہور کے باسی جانتے ہیں کہ پنجاب لائبریری کی عمارت کافی خوبصورت ہے۔ سہیلیوں نے مجھے کہا کہ کتاب نہ پڑھنے بیٹھ جانا، آج صرف دیکھ لو۔ ہم نے لائبریری کو صرف گھوم پھر کر دیکھا۔ جب باہر یادگار کے طور پر تصویر بنوانے نکلے تو سامنے سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نظر آئے۔ چھوٹے قد کے ساتھ اپنی مخصوص ٹوپی پہنے انہوں نے ہماری طرف سرسری نظر سے دیکھا۔ وہ غالباً کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ وہ دیکھو سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ، چلو ملتے ہیں، آٹوگراف ہی لے لیتے ہیں۔ سہیلی نے کہا کون نسیم حسن شاہ؟ میں نے کہا سابق چیف جسٹس ہیں، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ سنایا تھا۔ مجھے کسی اخبار کی پڑھی ہوئی خبر ٹوٹی پھوٹی یاد آئی۔ سہیلی بولی تو پھر چھوڑو پرے۔ میں نے کہا تصویر کھنچوا لیتے ہیں۔ وہ بولی چھوڑو، وہ سامنے سیڑھیوں پر بیٹھو، اچھی لوکیشن ہے، تصویر خوبصورت آئے گی۔ دوسری سہیلی نے بھی دلچسپی نہ دکھائی۔ سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ خاموشی سے اکیلے کھڑے تھے، پھر گھڑی دیکھ کر باہر نکل گئے۔ وہ غالباً گاڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ آج برسوں بعد یہ واقعہ پوری شدت سے یاد آیا۔ آپ سوچیں، سامنے ایک لیڈر کی پھانسی کا حکم دینے والا سابق چیف جسٹس کھڑا ہے اور پوری لائبریری اور یونیورسٹی طالب علموں کو کوئی دلچسپی نہیں، نہ کوئی ان کی تذلیل کر رہا ہے، نہ کوئی سوال پوچھ رہا ہے اور نہ ہی انہیں اکیلے کھڑے ہونے سے کوئی خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اورینٹل کالج واپس آ کر میں نے کلاس فیلوز لڑکوں کو بتایا، انہوں نے بھی سرسری اس بات کو سنا۔ ایک معصوم نے تو پوچھا کون نسیم حسن شاہ؟ آج کل کیا ہو رہا ہے، اس پہ غور کی ضرورت ہے۔ جب سے پاکستان میں وکلا تحریک چلی، چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کروایا گیا، پاکستانی وکیل اور ججز خود کو زمینی خدا سمجھنے لگے۔ میڈیا نے ان لوگوں کو اس قدر کوریج دی کہ یہ لوگ قوم کے ہیرو بن گئے۔ سیاسی جماعتوں نے جنرل مشرف کے خلاف ان لوگوں کو زبردست طریقے سے استعمال کیا اور 100% نتائج حاصل کیے، مگر اپنے مستقبل کا نہ سوچ سکے کیونکہ انا کی جیت نے دماغ پر پردہ ڈال دیا۔ ان ججز اور وکلا کو عوام کے ہیروز بنا دیا اور عوام بھی ہمیشہ کی طرح بھیڑ بکریاں بن گئیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا، جب مقصد حاصل کرنا ہو تو عوام کی طاقت کہا جاتا ہے، وگرنہ یہی طاقت بھیڑ بکریاں بن جاتی ہیں کیونکہ تب اس طاقت کو آپ کا مخالف استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے اسی افتخار چودھری کو متنازع بنتے دیکھا، پھر ثاقب نثار کا عروج دیکھا، پھر اسی ثاقب نثار کی اکیلے ایئرپورٹ پر کھڑے تصویر دیکھی اور آج تک بدترین تذلیل دیکھ رہی ہوں۔ وکلا تحریک کے ہیرو اطہر من اللہ کو زیرو بنتے دیکھا، عطا بندیال کو رسوائی کے گھڑے میں گرتے دیکھا، باقیوں کو تو عہدے سے اترنے کے بعد رسوائی ملی۔ حالیہ چیف جسٹس کی فیملی کے ساتھ بد تہذیبی کی ویڈیوز نے بتا دیا کہ اس ملک میں کسی کی عزت اور قانون کا خوف نہیں رہا۔ پاکستان کے طول و عرض میں اتنا شعور پھیل گیا ہے کہ اس سیلاب کو روکنا مشکل ہو گیا ہے۔ پیارے ملک پاکستان میں کوئی کام ایسا نہیں جو متنازع نہ بنے۔ اندازہ کریں سیاستدانوں نے ایک آئینی ترمیم کی منظوری کا کیسا تماشا بنا دیا تھا کہ فیک ریپ کیس کی آڑ میں سارے ملک میں ایسے احتجاج کیا جا رہا تھا جیسے اس سے اہم مسئلہ ہے ہی نہیں۔ نہ جانے یہ ترمیم کس کا مشورہ تھی۔ یہ بات تو طے ہے کہ سیاستدان اس کی منظوری نہیں چاہتے تھے، ورنہ یہ ایک دن میں منظور ہو چکی ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے مفادات کے لیے سب سیاستدان ایک پیج پر ہیں۔ گرم زمین کسی کو پسند نہیں اور نہ ہی دونوں طرف سے ایک دوسرے پر اعتبار ہے۔ سب مسکرا رہے تھے، عشائیہ اور زہرانے انجوائے کر رہے تھے، پریس ٹاک کر رہے تھے، طالب علم نہ جانے کس لیے سڑکوں پر مارے مارے پھر رہے تھے۔ کسی کو پرواہ نہیں۔ کیا کسی ایک سیاسی رہنما نے طالب علموں کو سمجھانے کے لیے کوئی ویڈیو پیغام جاری کیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ یعنی اس ملک میں آپ دیدہ دلیری سے عہدوں سے لطف اٹھائیں گے مگر پریشانیوں اور مسائل سے ہاتھ جھاڑ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمارے سیاستدان اپنے اپنے چیف جسٹس کا راگ الاپتے وقت شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ ایک منصف کا سیاست سے کیا کام؟ ہمارے جج، تمہارے جج، یہ تفریق کس نے پیدا کر دی؟ اس تفریق کو سنبھالنے کا بھی تماشا لگایا گیا۔ اب حال یہ ہے کہ تقریباً تمام سیاستدان ملک سے باہر ہیں۔
کچھ علاج کروانے گئے ہیں، کوئی عمرہ کر رہا ہے، کوئی تھکاوٹ دور کرنے لندن پہنچ گیا ہے، اور وہ پاک فوج جس پر تنقید کرنا سب اپنا فرض سمجھتے ہیں جانوں کی قربانی دے رہی ہے۔ عوام قدرت کی سزا اسموگ کی صورت میں بھگت رہی ہے، مگر کسی کو پرواہ نہیں۔ لاہور کے اصل وارث مسکراتے چہرے نہ جانے کہاں ہیں، یا شاید اسموگ نے عام عوام کی نظر دھندلا دی ہے۔ عام عوام کے ذہن اور سوچ پر تو سیاسی جماعتوں کے لیڈرز پہلے ہی قابض ہیں۔ میری التجا ہے کہ خدارا عام عوام اپنی آنکھیں اور ذہن کھولیں، کسی کی اعلیٰ کار مت بنیں۔ 1 یا 2 دہائیوں کے بعد کوئی آپ کی اس لا حاصل جدوجہد کے بارے میں یاد رکھنا تو دور کی بات، پوچھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، جس جدوجہد کی خاطر آپ اپنا خاندان اور مستقبل داؤ پہ لگا رہے ہیں۔